بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کا واقعہ۔ اس جنگ کے بعد مکہ فتح ہوا۔ یہ غزوہ رمضان 8 ہجری میں پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ دوسرے عرب قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ بھی دونوں فریقوں میں سے کسی بھی طرف سے اس صلح نامے میں شامل ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس معاہدے میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس صورت میں وہ ان شرائط کا پابند ہوگا جن کے پابند قریش تھے۔ اس شرط کی روح سے بنی بکر کا قبیلہ قریش کی طرف سے اور بنی خزاع کا قبیلہ رسول اللہ کی طرف سے اس صلح میں شامل ہوا، جبکہ ان دونوں قبیلوں میں بہت پرانی دشمنی تھی۔ دونوں کے درمیان کافی قتل و غارت گری ہو چکی تھی، خون کے بدلے باقی تھے، لیکن اسلام کی آمد نے ان دشمنیوں کو دبا دیا۔ اب ہوا یہ کہ بنی بکر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز شعر لکھے اور ان کو گانے لگا۔ بنی خزاع کے ایک نوجوان نے ان اشعار کو سن لیا۔ اس نے بنی بکر کے شخص کو پکڑ کر مارا، اس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اس پر دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ پرانی دشمنی تو ان میں پہلے سے چلتی آ رہی تھی۔ بنی بکر نے ساتھ میں قریش سے بھی مدد مانگ لی۔ قریشی سرداروں نے ان کی درخواست قبول کر لی، ان کی مدد کے لیے آدمی بھی دیے اور ہتھیار بھی۔ پھر یہ سب مل کر ایک رات اچانک بنی خزاع پر ٹوٹ پڑے۔ وہ لوگ اس وقت بے فکری سے سوئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے بنی خزاع کو بے دردی سے قتل کرنا شروع کیا۔ بنی خزاع کے بعض افراد جانیں بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے اور ایک مکان میں گھس گئے۔ قریش نے انہیں وہاں بھی جا گھیرا اور پھر اس مکان میں گھس کر انہیں قتل کیا۔ اس طرح قریش نے بنی بکر کی مدد کے سلسلے میں اس صلح نامے کی دھجیاں اڑا دی۔ جب یہ سب کر بیٹھے تو احساس ہوا کہ یہ ہم نے کیا کیا۔ اب وہ جمع ہو کر اپنے سردار ابو سفیان کے پاس آئے۔ سارا واقعہ سن کر انہوں نے کہا، یہ ایسا واقعہ ہے کہ میں اگرچہ اس میں شریک نہیں ہوں لیکن بے تعلق بھی نہیں رہا، اور یہ بہت برا ہوا۔ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے جنگ ضرور کریں گے، اور میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، میری بیوی ہندا نے ایک بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ ہجون کی طرف سے خون کا ایک دریا بہتا ہوا آیا اور خندمہ تک پہنچ گیا۔ لوگ اس دریا کو دیکھ کر سخت پریشان اور بدحواس ہو رہے ہیں۔ اس پر قریش نے ان سے کہا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان سے نئے سرے سے معاہدہ کریں۔ آپ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ اس پر ابو سفیان اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر ان سے پہلے بنی خزاع کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اور جو کچھ ہوا تھا تفصیل سے بیان کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بنی خزاع کی درد بھری رودات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا، اگر میں بنی خزاع کی مدد انہی چیزوں سے نہ کروں جن سے میں اپنی مدد کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری مدد نہ فرمائے۔ اسی وقت آسمان پر ایک بدلی آ کر تیرنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یہ بدلی بنی خزاع کی مدد کے لیے بلند ہوئی ہے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ رات میں اٹھ کر انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا۔ ایسی حالت میں میں نے انہیں لبیک 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 فرماتے سنا، یعنی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا، میں مدد کروں گا۔ اب وہاں کوئی اور تو تھا ہی نہیں، چنانچہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو 3 بار لبیک اور میں مدد کروں گا فرماتے ہوئے سنا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی خزاع کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا ہے۔ اس کے 3 دن بعد بنی خزاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی تھی، جبکہ ابو سفیان اس کوشش میں تھے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے، یعنی ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی پہلے ہی ان الفاظ میں خبر دے دی تھی، بس یوں سمجھو
نئے سرے سے معاہدہ کرنے اور اس کی مدت بڑھانے کے لیے ابو سفیان آیا ہی چاہتا ہے۔ پھر ابو سفیان سے پہلے ہی بنی خزاعہ کا وفد مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر واپس روانہ ہوئے تو راستے میں ابو سفیان سے ان کا سامنا ہوا۔ ابو سفیان نے ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بتائے بغیر آگے بڑھ گئے۔ تاہم ابو سفیان نے بھانپ لیا کہ یہ لوگ اسی سلسلے میں مدینہ منورہ گئے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی ابو سفیان سیدھے اپنی بیٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ گئے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد جب ابو سفیان نے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے بستر لپیٹ دیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی یہ کیا؟ مہمان کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں کہ اٹھاتے ہیں؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ابھی مشرک ہیں۔ یہ سن کر ابو سفیان بولے، اللہ کی قسم، میرے پاس سے آنے کے بعد تجھ میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس پر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ مجھے اسلام کی ہدایت عطا ہو گئی ہے، جبکہ آپ پتھروں کو پوجتے ہیں، ان بتوں کو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ پر تعجب ہے، آپ قبیلہ قریش کے سردار اور بزرگ ہیں، سمجھدار آدمی ہیں اور اب تک شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ان کے جواب میں ابو سفیان بولے، تو کیا میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر لوں؟ پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سرے سے معاہدہ کرنے سے انکار فرما دیا۔ اب وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے بھی کوئی بات نہ سنی۔ وہ بار بار سبھی بڑے لوگوں کے پاس گئے، لیکن کسی نے ان سے بات نہ کی۔ آخر ابو سفیان مایوس ہو گئے اور واپس مکہ لوٹ آئے۔ انہوں نے قریش پر واضح کر دیا کہ وہ بالکل ناکام لوٹے ہیں۔ ادھر ابو سفیان کے روانہ ہونے کے بعد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کوچ کا حکم فرمایا۔ مسلمانوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی تیاری کا حکم فرمایا، لیکن یہ وضاحت نہیں فرمائی تھی کہ کہاں جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے دیہاتوں میں یہ پیغام بھیج دیا۔ ان لوگوں کو حکم ہوا کہ رمضان کا مہینہ مدینہ منورہ میں گزاریں۔ اس اعلان کے فوراً بعد چاروں طرف سے لوگوں کی آمد شروع ہو گئی۔